یہ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا جب خاموشی سے کچھ چھاتا بردار ایک بڑے سے ہیلی کاپٹر سے نیچے زمین پر اتر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی کی بدولت ساؤنڈ پروف تھا، جس کی وجہ سے ہلکی سی گونج کے علاوہ کوئی اور شور نہیں تھا۔ چھاتا بردار 12 منجے ہوئے افراد پر مشتمل تھے۔ ان کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا، جس میں ہینڈ گرنیڈ کے علاوہ سٹین گنیں بھی موجود تھیں، اور وہ خاموشی سے اسی کی جانب بڑھ رہے تھے جس طرف وہ آدم خور وحشی آباد تھے۔ ان کی اطلاع کے مطابق وہاں کم و بیش 70 سے زیادہ افراد تھے، جن میں بچے، بوڑھے اور خواتین شامل تھیں۔ قبیلہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان میں سے اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ سب اسے بھون کر کھا جاتے تھے۔ چھاتا بردار سب تربیت یافتہ تھے اور اس طرح کے کئی آپریشنز پہلے بھی کر چکے تھے، اس لیے وہ بے فکری سے ان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ چونکہ اس علاقے میں شام ڈھلتے ہی اندھیرا پھیل جاتا تھا، اس لیے زیادہ دیر تک وحشی جاگتے نہیں تھے اور جلد ہی سو جاتے تھے۔ صرف اس وقت تک وہ رات دیر تک جشن مناتے رہے جب ان کے ہاتھ باہر کی دنیا کا کوئی انسان لگتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اسے ڈرا ڈرا کر مارتے تھے۔ قبیلے کے نزدیک پہنچ کر وہ وہیں رک گئے، کوڈ ورڈ میں بات چیت کرنے لگے۔ وہ ان لوگوں پر اچانک حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ جھونپڑی کو تلاش کرنا چاہتے تھے جہاں ان کے مطابق ان افراد کو رکھا گیا ہوگا۔ ان میں سے 2 افراد خاموشی سے جھونپڑیوں کے نزدیک جانے لگے۔ وحشیوں نے وہاں کسی کو پہرا پر نہیں رکھا تھا، شاید انہیں یقین تھا کہ کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ یہی بات ان چھاتا برداروں کے حق میں بہتر تھی۔ وہ خاموشی سے ایک ایک جھونپڑی کے پیچھے جا کر تھوڑا سا سوراخ کر کے اندر جھانک کر دیکھتے، پھر مایوس ہو کر آگے بڑھ جاتے۔ پھر ایک کونے میں بنی ایک بڑی سی جھونپڑی میں جھانک کر دیکھتے ہی وہ سب اس میں بیٹھے دکھائی دے گئے۔ کسی جانور کی چربی سے جلائی جانے والی مشعل کی روشنی میں وہ سب بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آہستہ سے گھاس پھوس میں سے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا اور پھر اس کے ساتھ منہ لگا کر ہلکے سے انہیں پکارا۔ رات کی خاموشی میں اچانک جھونپڑی کی پچھلی طرف سے انسانی آواز سن کر وہ سب چونک کر خاموش ہو گئے اور اسی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ سب یہ دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑے جب 2 انگلیاں وکٹری کا نشان بنائے اسی سوراخ میں سے اندر داخل ہوتی نظر آنے لگی، اور پھر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کے لیے مدد آن پہنچی ہے۔ راشد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس سوراخ کو مزید بڑا کر دیا اور پھر دوسری جانب نظر آنے والا چہرہ دیکھ کر اس کی بانچیں کھل گئیں۔ پھر دوسری جانب سے انہیں کچھ ہدایات دی گئیں، جنہیں سن کر وہ اپنا سامان اٹھا کر سوراخ کو بڑا کرنے کے بعد اس میں سے ایک ایک کر کے نکلنے لگے۔ یہ سب بڑی احتیاط اور خاموشی سے ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب باہر نکل گئے۔ باہر ایک اور آدمی موجود تھا۔ پھر یہ سب خاموشی سے ایک قطار کی صورت میں وہاں سے ایک جانب مڑنے لگے جس طرف ان کا ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ ہیلی کاپٹر کو انہوں نے ایک محفوظ جگہ اتارا اور پتوں سے چھپا دیا تھا۔ وہ وحشیوں کو خبر ہونے تک جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ کشتالہ کو پتہ نہیں کیا بے چینی لگی کہ وہ اٹھ کر ان کی جھونپڑی کی جانب جانے لگی۔ پھر انہیں وہاں نہ پا کر اس نے شور مچا دیا اور پل بھر میں وہاں ایک کوہرام مچ گیا۔ کشتالہ کباب سردار کانگو بھی وہاں پہنچ گیا اور اس کے حکم پر ان تمام مفرور افراد کو فوری تلاش کر کے واپس لانے کا کہا گیا۔ کشتالہ کا غصہ سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب اس کے سامنے آئیں اور وہ انہیں کچا ہی چبا جائے۔ سردار کا حکم سنتے ہی 25 وحشی بھالے اٹھائے ان کی تلاش میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں سردار کے غصے کا بخوبی علم تھا کہ اگر وہ ناکام لوٹے تو انہیں مار کر ان کا گوشت قبیلے میں بانٹ دیا جائے گا۔ کشتالہ اس لمحہ کو پچھتا رہی تھی جب اس نے ان اجنبیوں پر بھروسہ کر لیا تھا اور اس بڑھیا کے کہنے پر ان پر پہرا بھی نہیں بٹھایا تھا۔ اسے ان کے بھاگ جانے سے زیادہ اس بات کا افسوس تھا کہ اس کی ایک دیرینہ خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے دل ہی دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ایک بار ان کے ہاتھ لگ پھر وہ انہیں عبرتناک سزا دے گی۔ اسی طرح پیچ و تاب کھاتی وہ سردار کے ساتھ واپس اسی جھونپڑی کی جانب لوٹ گئی۔ اونچے نیچے اور پرخطر راستے سے ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ انہیں ہر لمحہ یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک کہیں سے وحشی کود کر ان کے سامنے آ جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گئے تو شاید انہیں دیکھتے ہی ہلاک کر دیں۔ یہی سوچ کر وہ سب گھبرائے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ خواتین بھی سہمی ہوئی تھیں۔ اس سارے عرصہ میں جیسے ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ بہت کم بولنے لگے تھے۔ شاید ایسا اس وحشتناک ماحول کا اثر تھا۔ راشد چونکہ اس ٹیم کا لیڈر تھا، اس لیے سب نے اسی پر انحصار کرتے ہوئے چپ سادھ رکھی تھی، کیونکہ وہ اپنی تمام ٹیم کو بحفاظت واپس لے کر جانا چاہتا تھا۔ اب اسے فلم سے زیادہ اپنے افراد کی فکر ستا رہی تھی۔ جس طرح کے حالات سے وہ اس وقت گزر رہے تھے،
اس میں ہر پل ان پر بھاری تھا، پر اسرار جنگل کے اسرار پر کیا بھروسہ کرنا؟ اور اگر ان آدم خور وحشیوں کا ایک غول اچانک ان کے سامنے نمودار ہو گیا تو وہ ان کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ رات دھیرے دھیرے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی اور ماحول اور بھیانک ہوتا جا رہا تھا۔ چھاتہ برداروں کے مطابق ابھی انہیں ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں مزید 20-25 منٹ لگیں گے، لیکن اس دوران انہوں نے پائلٹ کو موبائل پر تیار رہنے کا کہہ دیا تھا، اور وہاں پائلٹ سمیت ان کے دیگر ساتھی سب ان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ اس وقت تک ہیلی کاپٹر نہیں اڑا سکتے تھے جب تک وہ سب بحفاظت وہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ ابھی وہ سب زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے دور بہت سے جنگلیوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی ہوں، جو بڑی تیزی سے اسی جنگل کی جانب ہی بھاگتے چلے آ رہے ہوں۔ یہ آوازیں سنتے ہی ان سب کے اوسان خطا ہونے لگے اور خواتین تو خوف سے چیخنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر چھاتہ برداروں نے جلدی سے انہیں خاموش رہنے کا کہا اور اپنی رفتار تیز کرنے کا کہا۔ سب تیزی سے اسی جانب بھاگنے لگے جس طرف انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر چھپایا تھا، لیکن بھاگتے بھاگتے انہوں نے وائرلیس پر ایک بار پھر پائلٹ کو تیار رہنے کا کہا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ وحشی اب ان کا پیچھا کرتے ہوئے کسی بھی وقت ان تک پہنچ جائیں گے، اس لیے جلدی سے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کر لیا جائے تاکہ ان کے وہاں پہنچتے ہی وہ فوری وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ وحشی شور مچاتے ہوئے بڑی تیزی سے جنگل کے اندر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی مشعلیں تھیں جو روشن تھیں اور دور دور تک منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شور کی وجہ سے جنگل کے جانور اپنے ٹھکانوں میں دبک کر رہ گئے تھے اور درختوں پر بیٹھے پرندے فضا میں اڑ کر شور مچانے لگے تھے۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ سب بڑی تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ جلد از جلد ان لوگوں کو پکڑ کر سردار اور کشتالہ کے سامنے پیش کر دینا چاہتے تھے تاکہ ان کی جان بخشی ہو سکے۔ مسلسل بھاگتے ہوئے جیسے ہی درختوں کے ایک جھنڈ کے نزدیک پہنچے تو انہیں اچانک بہت گونجدار آواز سنائی دی اور ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر، جسے وہ اپنی زبان میں دیوتا کی سواری کہتے تھے، آسمان کی جانب بلند ہوتا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی جانب بھاگے اور اپنے بھالے اس کی طرف پھینکنے لگے، لیکن اتنی دیر میں ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا ان کی پہنچ سے دور نکل گیا تھا اور تیزی سے ایک جانب اڑتا ہوا جلدی نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اسی دیوتا کی سواری میں سوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے ہیں۔ اب انہیں سردار کی طرف سے ملنے والی دردناک موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ شکست خوردہ واپس اپنے قبیلے کی جانب چل دیے۔ جلدی وہ سب بھاگتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ ان کی وائرلیس کال پر پائلٹ نے ہیلی کاپٹر پہلے ہی سٹارٹ کر دیا تھا، اس لیے ان کے پہنچتے ہی وہ سب تیزی سے اس میں سوار ہوئے اور پائلٹ نے جلدی سے ان کے بیٹھتے ہی ہیلی کاپٹر فضا میں بلند کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ تھوڑا اوپر ہی گئے تھے کہ اچانک انہیں نیچے بہت سے وحشی ہاتھوں میں مشلے لیے دکھائی دیے جو ان کے ہیلی کاپٹر پر بھالے پھینکنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے جلدی سے ہیلی کاپٹر کو مزید بلندی پر لے جانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں وہاں سے اپنی منزل کی جانب اڑنا شروع کر دیا۔ ان وحشیوں کی پہنچ سے نکلتے ہی ان سب کے سینوں سے ایک بھرپور سانس نکلی جسے انہوں نے خوف سے ابھی تک اپنے سینوں میں دبا کر رکھا تھا۔ اف خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں ایک نئی زندگی بخشی، ورنہ اگر اس آدم خور قبیلے میں اگر وہ بڑھیا موجود نہ ہوتی تو ان وحشیوں کو اپنی بات کیسے سمجھا سکتے تھے، اور اگر اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی کشتالہ کو اگر فلم میں کام کرنے کا شوق نہ ہوتا تو اب تک اس قبیلے کے ہر فرد کے پیٹ میں پہنچ چکے ہوتے۔ فلم گئی بھاڑ میں، کم از کم ان کی زندگیاں تو بچ گئی تھیں، پیسہ تو وہ بعد میں بھی کما سکتے تھے۔ ویسے بھی جتنا کام وہ اس خطرناک ماحول میں کر چکے تھے وہی کافی تھا، بقایا وہ اسٹوڈیو میں مکمل کر سکتے تھے۔ غالباً سب یہی سوچ رہے تھے۔ سچ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اس وقت ان کا فلمی میکنگ کا شوق ان کی زندگیوں کی ضمانت بن گیا تھا، ورنہ سے آگے تو کچھ سوچنے کا تصور ہی انہیں خوف زدہ کر دیتا تھا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.